ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اکبر بادشاہ بیربل کے ساتھ محل کے باہر سیر و تفریح کے لیے نکلا تو جب اکبر بادشاہ نے سرسبز وادیوں، بہتی نہروں اور پرندوں کو چہچہاتے سرسبز کھیتوں اور درختوں کو دیکھا تو بادشاہ اکبر نے بیربل سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قدرتی سرسبزے نے ہر چیز کو سرسبز کر دیا، جس میں درخت بھی سرسبز ہو گئے، زمین بھی سرسبز، پہاڑ بھی سرسبز، حتیٰ کہ پرندے بھی سرسبز ہو گئے ہیں۔ لہٰذا میں چند دنوں کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پوری سلطنت میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ بیربل نے کہا، حضور جو آپ کا دل چاہے۔ پھر اکبر بادشاہ نے کہا، بیربل تم جا کر میرے لیے ایک سبز لباس اور سبز گھوڑا لے کر آؤ۔ سبز گھوڑے پر سوار ہو کر سبز لباس پہن کر میں اس سبزے میں گل مل کر اپنی پوری سلطنت میں سیر و تفریح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بیربل بڑا حیران ہوا کہ اے عالی جاں، سرسبز کھیت ہوتے ہیں، سرسبز درخت ہوتے ہیں، سرسبز کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، لیکن سرسبز گھوڑا میں کہاں سے لے کر آؤں؟ یہ سن کر بادشاہ اکبر بہت غصہ ہوا۔ بیربل اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو تم اسی وقت مجھے بتا دو، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکے تو آج کے بعد تمہارا محل میں داخلہ بند ہو جائے گا، میں تمہیں اس عہدے سے بھی برطرف کر دوں گا۔ یہ سن کر بیربل بڑا حیران پریشان ہوا کہ آخر یہ اکبر بادشاہ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیربل نے کہا، نہیں حضور، مجھے 3 دن کا وقت دیں، میں آپ کے لیے سرسبز گھوڑے کا بندوبست کر دوں گا۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیربل بادشاہ اکبر کا بہت ہی قریبی تھا اور ہر قسم کی مشکلات و پریشانی میں بیربل ہی بادشاہ کی مدد کرتا تھا۔ راجہ بیربل اکبر اعظم کے نوریتوں میں سے ایک تھا، تو اس کا اصل نام مہیش داس تھا۔ وہ ایک ہندو برہمن تھا، ذات باٹ تھی۔ بیربل بہت ہی عقل مند تھا۔ اکبر بادشاہ واپس محل میں لوٹ آیا اور بیربل کو اب یہ سوچ ستانے لگی کہ اگر میں سبز گھوڑا ڈھونڈ کر نہ لایا تو اکبر بادشاہ مجھے محل سے نکال دے گا، اور اگر میں نے ڈھونڈنے بھی جاؤں تو مجھے سبز گھوڑا کہاں ملے گا۔ اب اکبر بادشاہ کا دیا ہوا وقت 3 دن کا پورا ہونے والا تھا۔ تیسرے دن کا آخری وقت تھا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جا کر بیربل کو ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ میں اسے اپنی حکم عدولی پر سزا دے سکوں۔ سپاہی بیربل کو ہر طرف ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے اچانک ان کی نظر بھی بیربل پر پڑی، جو ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا بڑے سکون سے آم کھا رہا تھا۔ سپاہیوں نے جا کر کہا، بیربل تمہیں بادشاہ سلامت بلا رہا ہے۔ بیربل نے کہا، اتنی جلدی کہا کیا ہے؟ ادھر میرے ساتھ بیٹھو، بڑے ہی لذیذ آم ہے۔ سپاہیوں نے کہا، بادشاہ تمہیں سزا دے رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے آرام سے آم کھا رہے ہو۔ علی جاں کا حکم ہے کہ آپ کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کریں۔ بیربل پیڑ کے نیچے سے اٹھا اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ بیربل کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا 3 دن کا وقت مکمل ہو گیا، بتاؤ تم نے میرا سبز گھوڑا لائے، ورنہ میں تمہاری سزا کا اعلان کروں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیربل مسکرانے لگا اور کہا، حضور میں نے آپ کا سبز گھوڑا تلاش کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا، بتاؤ وہ سبز گھوڑا کہاں ہے؟ بیربل نے کہا، حضور میں تلاش کرتے کرتے ایک ایسے گاؤں میں جا پہنچا جس میں ایک استبل تھا۔ اس استبل میں ایک سبز گھوڑا کھڑا تھا، مگر اس کے مالک نے گھوڑا دینے کے لیے 2 شرطیں رکھی۔ بادشاہ نے کہا، تم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اکبر بادشاہ کی خواہش ہے؟ بیربل نے کہا، میں نے اس سے بتایا، لیکن اس نے کہا کہ ان 2 شرطوں کے علاوہ میں آپ کو کبھی بھی یہ گھوڑا نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا، بتاؤ اس نے کون سی 2 شرطیں رکھی؟ بیربل نے کہا، حضور اس نے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ اکبر بادشاہ خود میرے پاس آ کر گھوڑا لے جائیں۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا، چلو ابھی اسی وقت اسی استنبل والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سبز گھوڑا لینے کے لیے چلتے ہیں۔ اتنے میں بیربل بولا، حضور میری دوسری شرط بھی سن لیں۔ بادشاہ اکبر نے کہا، بتاؤ اس نے دوسری شرط کون سی رکھی؟ بیربل نے کہا، حضور اس نے کہا کہ اکبر بادشاہ کو کہنا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہفتے کے 7
دونوں کے علاوہ جب اس کا دل کرے میرے پاس آئیں، میرا گھوڑا بادشاہ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا، بربل تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، ہفتے کے تو صرف 7 دن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کون سا دن ہوگا جب میرے گھوڑا لینے کے لیے جاؤں گا؟ بربل نے کہا، نہیں حضور، جس طرح سبز گھوڑا ہو سکتا ہے اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں کے علاوہ اور دن بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اسے بربل کی بات کی سمجھ آ گئی۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے کہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سبز گھوڑا نہیں ہوتا، اور میں نے تمہیں اس لیے اس امتحان میں ڈالا کہ تم اس مشکل گھڑی کے کیسا حل نکالتے ہو، اور تم میری امید پر پورے اترے، اور تم نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا کہ جس طرح سبز گھوڑا نہیں ہوتا، اس طرح ہفتے کے 7 دن کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہوتے۔ بادشاہ اکبر نے بربل کی عقل مندی سے خوش ہو کر بربل کو بہت سے انعام سے نوازا۔ اور دوستو، یہاں آپ کو بربل کی عقل مندی کا ایک اور واقعہ سناتے چلیں، جس کو سن کر آپ بھی گش کھا کر اٹھ پڑیں گے۔ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اور بربل سیر کرتے ہوئے شہر سے باہر آ گئے، جہاں ان کی نگاہ ایک لکڑہارے پر پڑی۔ اکبر نے بربل سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو یہ غریب لکڑہارا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ بربل نے کہنے لگا، کیسی بات ہے، جو سوچ آپ اس کے بارے میں رکھتے ہیں ویسی سوچ اس کی بھی ہے۔ اکبر نے کہا، میں نے یہ نہیں مانتا کہ ہم بھلا کسی کے دل کی بات کیسے جان سکتے ہیں۔ بربل نے کہا، آپ کو یقین نہیں تو اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ یہ کہہ کر بربل نے بادشاہ کو درخت کے اوپر چھپ جانے کو کہا، اور اس نے لکڑہارے کو درخت کے نیچے روک کر کہا، اے لکڑہارے، تم نے کچھ سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت اکبر بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ لکڑہارا ہمارے جنگل کی لکڑی ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اتنے میں لکڑہارے نے بربل کو کہا کہ ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی رعایا کو دیکھ کر درد کو نہ سمجھ سکے۔ تو میں نے آج جلیبیاں بانٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اکبر بادشاہ نے لکڑہارے کی بات سنی، اور لیکن اسے یقین نہ ہوا تو بربل سے کہنے لگا، جب تک اچھائی کی بھی بات نہ سن لوں تمہاری پوری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ بربل اور اکبر بادشاہ ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو بربل نے بادشاہ کو باہر کھڑے ہونے کے کہا اور خود اندر چلا گیا۔ بربل بڑھیا کے بارے میں اکبر بادشاہ کو اچھے خیالات لانے اور چھپ جانے کے لیے کہا۔ بوڑھی عورت کے بارے میں اکبر بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اسے سچ مچ پریشان لگ رہی ہے، اس پر ترس آ رہا ہے، اس کا گھر کتنا خستہ حال ہے، آج سے ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کروا دوں گا۔ بربل نے بڑھیا کو کہا کہ اکبر بادشاہ کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ جب بڑھیا نے بادشاہ کی موت کی خبر سنی تو بڑھیا عورت یہ خبر سنتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ کیسا غضب ہو گیا، ایسا رحم دل شخص کہاں ملے گا؟ وہ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتا تھا، ہندو اور مسلم دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے، اس کے بدلے اللہ میری جان لے لیتا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا اور اس بوڑھی اماں کو دل سے دعائیں دینے لگا۔ یوں لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی بات سن کر اکبر اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بھی شخص دوسروں کے لیے جیسا خیال رکھتا ہے، دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسا ہی خیال رکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کو اکبر بادشاہ اور بربل کے بارے میں تیسرا اور آخری دلچسپ واقعہ سناتے ہیں، جس کو سن کر آپ بربل کی عقل مندی کو دل سے مان لیں گے۔ بربل بادشاہ کا چہیتا وزیر تھا۔ بربل اپنی چرب زبانی، حاضر جوابی اور ذہانت ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی انہی باتوں کا اکبر بادشاہ فین تھا۔ ایک روز دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کے تخت کے گرد تمام وزیر، مشیر اور امرا بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے بربل سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں کوئی دلچسپ چٹکلا سناؤ جس سے مداوت محفوظ ہو سکے۔ بربل نے کہا، بادشاہ سلامت،
جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا ہمیں تمہیں اجازت دیتے ہیں، جو کہنا ہے بلا جھجک کرو۔ بربل نے کارنش بجا لاتے ہوئے کہا جہاں پناہ، دنیا میں 100 میں سے 99 لوگ اندھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ بربل کی بات سن کر نہ صرف حیران ہوا بلکہ غصے میں بھی آ گیا۔ اس نے غیظ و غضب کے عالم میں بربل سے کہا اپنی بات ثابت کرو ورنہ ہم تمہیں اس بد زبانی کی کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ بربل نے کہا میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی بات سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا، مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا اسے 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی بات سچ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اگلے دن بربل شہر کی مصروف سڑک پر بیٹھ کر پلنگ بننے لگا اور ایک آدمی کو اپنے ساتھ رجسٹر اور قلم دے کر بٹھا لیا۔ اسے حکم دیا کہ اس رجسٹر میں ایک فہرست اندھوں کی تیار کرے جبکہ دوسری دیکھنے والے کی۔ بربل اسے حکم دے کر چارپائی بننے میں مصروف ہو گیا۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور اکبر بادشاہ کے وزیر کو چارپائی بنتے دیکھ کر رک جاتے۔ ان میں سے ایک آدمی بربل کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بربل نے اس معاون کو ہدایت کی کہ اس کا نام اندھوں کی فہرست میں درج کرو۔ جب اس کا نام اندھوں کی فہرست میں درج ہو گیا تو اسے جواب دیا دیکھتے نہیں چارپائی بنا رہا ہوں۔ اس طرح لوگ بربل کے پاس آتے اور اس سے اسی قسم کا سوال کر کے اپنا نام اندھوں کی فہرست میں لکھوانے لگ جاتے۔ آخر میں ایک شخص آیا جس نے بربل سے سوال کیا بربل خیریت تو ہے، تم چارپائی کیوں بن رہے ہو؟ تو بربل نے اپنے معاون سے کہا اس شخص کا نام دیکھنے والوں کی فہرست میں لکھ دو۔ اسی دوران وہاں سے بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ گزرا۔ اس نے بھی سڑک پر بربل کو چارپائی بنتے دیکھا تو اس سے بہت حیرت ہوئی اور وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر اس کے قریب آیا اور پوچھا بربل کیا کر رہے ہو؟ اور بربل اپنے معاون کو بادشاہ کا نام بھی اندھوں کی فہرست میں لکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا عالی جاں میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، فہرست دیکھ کر لیجئے، اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ یہاں سے گزرنے والے سبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں چارپائی بن رہا ہوں مگر انہیں اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، گویا اندھے تھے اس لیے مجھ سے سوال کرتے رہے بربل کیا کر رہے ہو؟ ان کا نام میں نے اندھوں کی فہرست میں درج کروا دیا۔ صرف ایک شخص آیا جس نے اپنی بصارت پر یقین تھا، اس نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے چارپائی بننے کی وجہ پوچھی جس کا نام دیکھنے والوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ بربل نے مزید کہا کہ بادشاہ سلامت، اندھوں کی فہرست میں 99 نام لکھے گئے جبکہ آپ کا نام بھی شامل ہے، جبکہ دیکھنے والوں میں صرف ایک کا نام سامنے آیا ہے جو رجسٹر میں موجود ہے۔ اکبر بادشاہ نے لاجواب ہو کر اسے اپنے ساتھ محل میں چلنے کو کہا۔ وہاں پہنچ کر اسے عزت و احترام کے ساتھ دربار میں بٹھایا گیا اور اس نے سارے درباریوں کو بربل کا مرتب کروایا اور رجسٹر دکھایا۔ اس کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے انعام و کرامت سے نوازا گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔